So let us continue. This is the part 2 of session 2, and we will be now studying the method 2 and how do you model your building using the quick draw templates, the Etabs. The first step in this method is you have to insert the data of the building in different tabs like number of stories, number of grid lines, story heights, etc. And then you have to select the slab system, whether it is beam slab system, flat slab system, etc. And then you have to define the section properties for column, beams, and slab. Into the load data, edit grid spacing, click on OK, and the proposed building will appear. And then you have to save that file and start working on the model. Right, so let us move towards the tab and click on the new model. And click on OK. So this window again will appear, which is the model quick templates, in which you have to insert the number of grid lines. Then in this time you have to count the number of grid lines. For example, in the x direction, this is the x direction. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. And in the y direction, we have again 10 grid lines. We have to insert 10. These are the and leave this as 24 because we have added these grid lines, and insert the number of story 14. The clear height is 11, and this is the section of the building. This is the 11. In the building or in the different architectural section, the story height may vary. It may be 10, 10, it may be 13, 13, 10, 11, 11, all of this, and we have to insert the data in the story height accordingly. Now, how do you edit the different story height differently? I will show you how you do that. And you have to click on this two-way slab, click on that. And this is the ribs, which is the one-way joist system, but we are not designing the one-way joist system, so uncheck this. So after this, you will see the structural system properties. Leave this as default because it will be on the origin. The structural system properties, it will ask you about the column size, the beam x direction, beam y direction, and the property of the slab. You can select the desired property. If you want to, you can also define it from here. Click on this three dot and click on this add new property, and you can define the column property as per your requirement. But we will be doing this in detail in the defining section. But I'm just showing you how you quickly define the columns. And then you have to select that column. You have to select beam. If you have defined, if you haven't defined, you have to go to the define property, new property, concrete, and you can define the, click on this reinforcement, select the in3 design, which is the flexible design of the beam, and you can insert the, for example, it is the depth is 18 and the width is 12. Let us assume, and we will name it as B12. And the beam in x direction will be B12 to 18, again in the y direction. And here the slab property you can define, or you can select as you have defined. You can also define a new property, and you can select, for example, slab 6 inches, and write the thickness, and you can select the property from the slab where there's a drop panel, where it is red, so it is waffles, but we have simple slab. You have to say the slab thickness, okay, and select the property. The dead load pattern, this is the dead, which is the additional load. For example, it is 3 inches tiles, 30, live load, for example, it is 40. And the floor diaphragm, it's where the rigid or semi-rigid, or there is no diaphragm. The bottom of the column, whether it is pin or fixed, you can select that. You select this fixed rigid and click on OK. Right? So click on OK.
So the proposed building will appear. It will take some time. Right, so this is the building, but it is not according to your building because the grid spacing is 24 plus 24. How do we change that? You have to right click on the add modify grids, and here we have two options. One is the story data and the next is the grid system. In the story data, you have to click on this modify story data. In here, you can change the story height of different stories. For example, this story is 10, the other story is 11, and you can change the story height accordingly as per your requirement, right? And then you have to click on OK, so this setting will change. The grid system, this is the G1 you have defined. You have to click on this modify show grid system. And in here, you will see another window in which the grid systems and story ranges. This is the origin for the grid. And if the grid is in the orientation, you can change the orientation of the grid. And these are the bubble sizes which we and these are the grids data in which we are interested, which is the X grid data and Y grid data. You can give the coordinates to the different grids, and you can give the spacing to the different grid lines. We will use this grid spacing. And remember that the Etab will take or start the spacing. For example, if you are giving the spacing in the X, so it will start from the left to right. For example, you have to give the spacing start from here 14, 12, 15, right? And from left to right. But in case of the Y grids, when you give the spacing of the grid line in the Y direction, you have to start from the bottom to top. You have to give first 19, 12, 20, and so on. We will start in X. We have this 14, 12, 15, 15. And then we have 12, 15, 15. And 12, 14. And the last one must be 0. Similarly, for the Y, we will start from the bottom because it will start from the bottom to top, and it is 19, 12, 20. And we have 12 and 3 times 20. And the last two is the 12 and 19. And again, the last one should be 0. Click on OK. Right now, you can see that the grid has been modified, but these things have been not modified. This is because that you haven't defined the grid system in the initial stage, right? So for that, we have to select all of this. We have to delete that, and we have to draw your own structure member accordingly. For example, this is the B. I'm doing this for the demonstration purpose. The different issues you may face during the design of your building, and you have to draw this again and again, right? So it will become a very laborious job. And how do you do that quickly? Again, let me open again the view tab and select the same properties which I have done in the last few minutes. This will be again 10, 10, and this is 14, 11, 11. Again, you have to select the two-way and this uncheck the ribs and select all of the properties and insert these values as well. I'm not doing that again. And click on this customize grid spacing if you want to save your time from that. I'm just demonstrating different options, and click on this edit grid data.
Now in here you have to select the display get spacing, and again give the spacing for the X, which is the 14, 12, 15, 15. And this is the 12, 15, 15, 12, 15. Similarly for the Y, we will start from the 19, 12, 20, 12, and then we have 3 times 20, 12, 19. Right? Now click on OK. Now it has been modified. Now if you click on OK, again it will take a few seconds to appear. And now you can see your desired building has been modeled in one click. So this is due to the use of the quick templates. For example, you can see the grids is similar as in the new architecture drawings, right? But if you want to change the story height, so the story with the change in the story height, the members will, the columns will go up and down accordingly. For example, let me change the story height of this, remember this is 11, let me make it 50. Click on OK. You can see the column has been moved up with the change of the story height, right? Like we changed the grid, so the grid was changed, but not the structural elements was not changed. But in case of the story height, if you change the story height, the structural member will change accordingly. Let me undo this, right? So this was the whole story about the using method 2, using quick draw templates of the Etab, right? And then after that, you have to save the file and start working on the model. So the next method is using grid lines in Etabs, and I think this is enough for today, because I want you people to practice more and more, and if you face any difficulties during the use of the method 1 and method 2 and importation and exportation of the different files, so you may ask questions. So we will start our actual modeling of a proposed building using this method 3, and you will learn a lot of new things in this method 3. So if there is any question up till now, you can ask questions. सर आप बाद में ये बताएंगे मूवमेंट रिलीज वगैरह का, जो सेकेंडरी बीम्स हम लगाते हैं तो उसमें मूवमेंट रिलीज करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट। मोमेंट सेकेंडरी बीम में इनसे मूवमेंट रिलीज का एक ऑप्शन होता है ई टैब में, वो जी जी हाँ बिल्कुल होता है। आपका क्वेश्चन क्लियर सर नहीं है। मुझे उसका कॉन्सेप्ट पूछना है कि सर मूवमेंट रिलीज का हम ऑप्शन कब यूज करते हैं। देखिए, आप जब किसी मेंबर को आप चाहते हैं कि वो मेंबर आपका मोमेंट ना ले, फॉर एग्जांपल इट विल एक्ट एज अ हिंज, ठीक है। अगर आपके पास एक हिंज सपोर्ट होता है तो उसमें मोमेंट आप उसको रेजिस्ट नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि एक बीम है वो मोमेंट ना ले, तो उस पर आप मोमेंट रिलीजेज यूज करेंगे। लेकिन आपने बात की कि सेकेंडरी बीम्स एंड प्राइमरी बीम्स, अगर आपके पास एक प्राइमरी बीम जा रहा है, फॉर एग्जांपल लेट मी ऐड अ न्यू स्लाइड। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मेन बीम जा रहा है और उस पर एग्जांपल ये आपके पास मेन बीम है और ये सेकेंडरी बीम जा रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो बीम है इसके एंड पे मैं मोमेंट रिलीज करूँ, आप ये पूछ रहे हैं। इट विल बी एक्यूरेट और जी नॉट। सर, देखिए जी जी सर, जी, तो ये आप मोमेंट रिलीजेस नहीं करेंगे, क्योंकि आप जो बीम है उस पर आपके पास लोड आ रहा है, ठीक है। तो आप अगर आप ये मोमेंट रिलीज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये बीम इज सिंपली सपोर्टेड, ये बीम सिर्फ इस पे रेस्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन रियलिटी में तो इस तरह नहीं है।
آپ اس کو اس پہ ارتھک آئے گا، ارتھک کی وجہ سے آپ اس پہ مومنٹ آئیں گی، فار ایگزامپل اس میں بینڈنگ مومنٹس آ رہے تو وہ بینڈنگ مومنٹس آپ کے پاس کہاں پہ جائیں گے؟ تو یہ بینڈنگ مومنٹس آپ اس کو بیم پہ ٹرانسفر کریں گے تو یہ بینڈنگ مومنٹس جو بیم پہ آئیں گے یہاں پہ کالم پہ ٹرانسفر کریں گے اور کالم ڈائریکٹلی آپ فاؤنڈیشن پہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جتنے بھی ہم نے بلڈنگ ڈیزائن کی جتنے ہمارا ایکسپیرینس ہے تو مومنٹ ریلیزز یہاں پہ یوز بہت سے ڈیزائنر یوز کرتے ہیں لیکن دس از ناٹ ایکوریٹ. فار ایگزامپل نارمل جو میں نے سنا ہے کہ اسٹوڈنٹس یہ کہ فار ایگزامپل یہ آپ کے پاس کالم ہے تو کالم کو فکس کے بجائے وہ ہینج دے دیتے ہیں تاکہ جو فاؤنڈیشن ہے اس پہ آپ مومنٹ ٹرانسفر نہ ہو. لیکن مومنٹ تو آ رہے ہیں نا آپ کی وجہ سے مومنٹ آ رہا ہے، اگر آپ یہاں پہ ہنج لے رہے ہیں لیکن ریئلٹی میں تو ہنج نہیں ہے نا. ریئلٹی میں تو آپ کے پاس اتنا بڑا رافٹ ہے، رافٹ میں آپ کے پاس کالم پہ انفورسمنٹ نیچے گئی ہوئی ہے یا کافی فکس ہے، اس پہ آپ کے پاس جو بینڈنگ آ رہی ہے فار ایگزامپل یہ کے پاس بینڈنگ آ رہی ہے یہ تو بینڈنگ لے رہا ہے نا، تو آپ جو ایکچوئل ماڈل میں کیوں نہیں لے رہے؟ سو دس از رانگ، یہ آپ کے پاس غلط ماڈلنگ ہے. تو آپ جو ریئلٹی میں ایکچوئل ماڈل وہ ہے جو آپ ریئلٹی کو سمجھو، اس کی بیہیویئر کو سمجھو، اس کے بعد ماڈلنگ کریں. ایکچوئل بیہیویئر کو آپ نہیں سمجھتے تو ماڈلنگ آپ کے پاس غلط ہو جائے گی. آپ تو رینفورسمنٹ دے دیں گے لیکن جب ارتھک آئے گا اور اس میں ایسا ڈیمانڈ آئے گا جس سے کہ آپ اس کو ڈیزائن نہیں کیا ہوگا تو سر ایک یہ بھی کیس تو ہوتا ہے نا کہ ایک بیم دوسرے بیم پہ ریسٹ کر رہی ہو اور اس کے بیچ میں کالم نہیں آ رہا ہو، تب تو مومنٹ ریلیز کر سکتے ہیں. ہاں اس کیس میں آپ کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ کو اتنا کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گا. وہ آپ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس جب آپ نے مومنٹ ریلیز یوز نہیں کیا تو آپ کے پاس 4 بارز آ جائیں گی، لیکن آپ نے مومنٹ ریلیز کرے تو آپ کے پاس نیگیٹو بارز 4 کے بجائے 2 آ جائیں گی. ٹھیک ہے، تو وائی ناٹ آن دی سیف سائڈ، آپ سیف سائڈ پہ جائے آپ مومنٹ ٹرانسفر کرے. ایکچولی وہ تو صرف اس پہ پڑے ایز اے پوائنٹ لوڈ ایز سمپلی سپورٹڈ، لیکن اگر آپ اس کو مومنٹ ریلیز اس کو اس کے لیے ڈیزائن کر لے تو اچھی بات ہے، آپ سیف سائڈ کریں گے. ٹھیک ہے سر. جی اور کسی کا کوئی کوشچن کر لے اگر کل کے سیشن میں یا آج کے سیشن میں. ایکسکیوز می سر جی. جی جی سر جی آپ کلاس جب اسٹارٹ کرتے ہیں 7:30 بجے جی وہ آپ کی لائٹ نہیں ہوتی اور یہاں پہ مطلب پھر آپ کا نیٹ کا ایشو ہوتے ہے تو وہ کلاس صحیح ڈلیور نہیں ہوتی، آپ کی وائس بھی بریک کرتی ہے اور لیکچر کے دوران کافی پھر مشکلات ہوتی ہیں. ہاں یہ تو میری تو مرضی نہیں ہے نا، یہ تو ایکچولی پشاور میں لائٹ کا مسئلہ ہے کہ ونڈ اسٹارم کی وجہ سے 2-3 دنوں سے ونڈ اسٹارم چل رہے تو اس کی وجہ سے لائٹ وہ بند کرتے تو میرے خیال میں کوئی فالٹ وغیرہ ہے کہ نارملی لائٹ اس طرح نہیں جاتی. یہ تو میرے خیال میں جی 5 بجے سے گئی تھی ابھی 8 بجے آئی تو اس طرح لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، لیکن میرے خیال میں ونڈ اسٹارم کی وجہ سے کچھ تارے وغیرہ گر گئی تھی تو اس کی ریپیئرنگ کے لیے لائٹ کو انہوں نے آف کیا تھا جس وجہ سے. ٹھیک ٹھیک ہے، ہے اگر جی. میرے بولے روزانہ ہے تو پھر 8 بجے سے 9 بجے ٹائمنگ کر دینا. نہیں نہیں لائٹ روزانہ جب نہیں آپ ہوگا کی انشاءاللہ. ڈیوٹی یہ تو پتہ نہیں آج بھی ونڈ ٹھیک اسٹارم تھا، یہ تو قدرتی کام ہے کہ ونڈ اسٹارم آ جائے تو اس میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہاں ٹھیک ہے. اور دوسری بات سر جی، جی جی یہ ریکارڈنگ لیکچر آج ہی مطلب شیئر ہو جائے تو بہتر ہے ہمارے لیے نا. جی جی بالکل، یہ آج ہی لیکچر شیئر ہو جائے گا. میں ابھی جب سیشن اینڈ کروں گا تو میں ڈائریکٹلی فولڈرز میں اپلوڈ کروں گا کیونکہ کل تو لائٹ نہیں تھی نا. جی میں آپ کو کہہ رہا کہ جو 3 دن سے لائٹ کا مسئلہ آ رہا ہے تو انشاءاللہ ابھی تو لائٹ ہے تو ٹھیک میں ابھی اپلوڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے سر جی. جی اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے تو سیشن اینڈ کرتے ہیں. آپ یہ 2 میتھڈس پہ پریکٹس کر لیں. اگر کوئی کسی کا کوئی مسئلہ ہو کہ ایرر آ رہے تو کل انشاءاللہ سیشن سے پہلے آپ مجھ سے کویشچن کر سکتے ہیں تو اس کو ہم سالو کر لیں گے. باقی انشاءاللہ کل ہم میتھڈ 3 اسٹارٹ کریں گے اور ہم پراپر اپنی اسٹرکچر کو ماڈل کریں گے. ٹھیک ہے جی. جی کوئی کویشچن نہیں ہے.
خدیجہ، خالد، عثمان، ادریس، شاہ خالد، طاہر، اقصا. نہیں سر میرا تو کوشچن نہیں No, کیونکہ sir. میں کلاس ابھی ہے. چلے جی آپ تھینک یو. چلے جی ویڈیوز وغیرہ دیکھ لے، پھر آپ کوشچن نوٹ کر لے، اور پھر آپ کوئی بھی کوشچن آپ کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں. اوکے سر، تھینک یو سر. چلے جی انشاءاللہ پھر کل ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.